اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر لسننگ FM 98.6 اور اس وقت ہم لائیو ہیں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں LCCI TV YouTube.com پہ. آپ ہمارا پروگرام اس کی جو ریکارڈنگ ہے وہ اس پہ دیکھتے ہیں اور اس کو سرچ کرتے ہیں, اس کو لائک بھی کرتے ہیں, اس کو شیئر بھی کرتے ہیں, جس کے لیے ہم آپ کے لیے بڑے مشکور ہیں. آج بروز جمعرات 18 نومبر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول ہمارے دی موسٹ سینئر اینالسٹ تجزیہ نگار سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ معزز ایوان میں جو کارروائی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ اسی معزز ایوان کی کارروائی سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ ایک بڑی غیر مناسب مثال قائم کی گئی ہے جس طرح کا ایوان میں رویہ تھا, اور اس کے بعد حکومت کی جو کامیابی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایسے سیشن دنیا میں ہوتے رہتے ہیں, اور مجھے تو وہ بھی یاد ہے جب جاپان میں سیشن ہوا کرتے تھے, ہوتے ہیں اب بھی, تو وہاں پہ مورٹیلٹی بھی ہو جاتی تھی, لوگ مر بھی جاتے تھے. کرسیاں چلتی تھی, یہاں تو ہماری کرسیاں ہیوی ہیں, ان کی کرسیاں ہلکی تھی, وہ کرسیاں مار کے تو مار دیتے تھے. اچھا. تو یہ نارمل ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, الحمدللہ کوئی کیجولیٹی نہیں ہوئی. تو اختلاف ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور پارٹی بازی بھی ہوتی ہے, تو یہ نارمل چیز ہے ڈیموکریسی میں اور مہذب معاشرے میں بھی. جیسے یہ اسپیکر صاحب کے منہ کے اوپر جا کے اس کو پھاڑ کے بل کو مار دینا, یہ اس کو بھی تو آپ دیکھیں اچھا نہیں سمجھیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ایک رکھ رکھاؤ جو ہے وہ سم ہاؤ پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ کم ہوا ہے, اور جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اس وقت بھی یہ چھیڑخانی شروع ہوتی تھی. اب گو عمران گو کے نعرے لگے, پہلے گو نواز گو کے لگتے تھے, پھر آصف زرداری کے بھی لگتے رہے. تو وہ اب جو ریت ڈالیں گے وہی, بلکہ آصف زرداری نے یہی کہا ہے کہ جو آج جنہوں نے سیڈ بوئے ہیں وہ کاٹنے کسی اور نے ہیں, کسی اور نے کہا پھل ان کو نہیں ملنا, پھل کسی اور کو ملنا, بینیفیشری کوئی اور ہوگا, بینیفیشری کوئی اور ہوگا. بڑا بھی ہے نا ویسے زرداری صاحب کا بھی نا ان معاملات. ہاں, وہ کچھ ایریاز میں بڑا ان کی دسترت ہے, کچھ میں وہ بالکل نہیں رکھتے کچھ بھی. تو یہ جوائنٹ سیشن جو ہوا ہے اس میں ٹوٹل 33 بل پاس ہوئے. ٹھیک ہے. 25 گورنمنٹ کے تھے, 8 پرائیویٹ تھے. ٹھیک ہے. وہ سارے پاس ہو گئے, اور وہ اس طرح پاس ہوا کہ آخر پہ اپوزیشن ہی باہر نکل آئی, کوئی ووٹنگ ایسا تو ہوئی نہیں. مگر جب کاؤنٹنگ کی گئی کہ کون سے حکومت کے کتنے, اپوزیشن کے کتنے, اس پہ اپوزیشن کو اعتراض تھا. انہوں نے کہا تھا جی حکومت کے لوگ انہوں نے زیادہ گن لی ہیں اور وہ ہمارے کم گنے, اس پہ انہوں نے اعتراض کیا. اب جو ہے اس پہ جو مین ایک دو بل ہیں جو قابل غور ہیں, اس پہ ایک بل تو ہے EVM کا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا. اس کو جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا جی پہلے روڈ ٹرانسپورٹ کا سروس تھی RTS, وہ خراب ہو گئی ان کی, اب یہ الیکٹرانک اس کو نام انہوں نے دیا شاید ایول مشین ہے, یہ ایول مشین ہے, اور یہ داندلی ہوگی. بجائے اس کے کہ ہم فلور پہ یہ باتیں کرتے, ان کو چاہیے تھا پہلے یہ میٹنگیں کرتے, ان سے ڈسکس کرتے کہ جی یہ اس طرح ہو سکتا ہے. دنیا میں اب ٹیکنالوجی یوز ہو ہی رہی ہے, انڈیا میں پچھلے 20 سال سے ہو رہی ہے. ان کی اپنے انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہے, ہماری بھی شاید انڈیجنس ہے, یا ہم نے باہر سے کولابریشن کی ہے. تو اس کو ہم یہ ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے کہ امپروو کس طرح کریں, فول پروف کس طرح کریں, کس طرح ایسی چیزیں لائیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے. وہ ڈسکشن نے کی, ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا, جو میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی بات نہیں, بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے. اور اس پہ بلاول بھٹو نے ایز یوزول جذباتی تقریر کی, انہوں نے کہا جی ہم اس کو کورٹ میں لے جائیں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے, ہم ساری ریجیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہتے ہیں کہ بیچ میں ایک معصومانہ سی بات بھی کی ہے بلاول بھٹو نے, وہ یہ معصومانہ بات کی ہے کہ اگر ایوان کے اندر ابھی تک الیکٹرانک وہ یہ سسٹم ابھی ہے ہی نہیں تو آپ پورے ملک میں کیسے لیں. بالکل ایسے ہی, ایوان میں بھی ہونا چاہیے. صحیح بات کی ہے, وہ سسٹم لگا ہوا ہے, انٹیکٹ ہے, مگر یوز نہیں کر رہے, کیونکہ شاید ان کو ٹرسٹ ہو اس پہ.
لیکن وہ شبلی فراز صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اس سسٹم کے نہ کوئی احساسات ہوتے ہیں نہ کوئی جذبات ہوتے ہیں. یہ اب اس کو جو آپریٹ کریں گے ان کے تو احساسات اور جذبات ہوں گے نا, کہ وہ بھی ربوٹ ہی ہوں گے. وہ کہتے ہیں احساسات اور جذبات مجروح نہ ہوں. اچھا اس میں جو سینسٹیو سب سے ہے ایشو وہ ہے 90 لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیا گیا ہے جو ملک سے باہر ہے. اب کسی نے یہ بات نہیں کی جی کیوں ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے. آلدو سب اپنے دور میں جب باہر جاتے ہیں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں ووٹ کا حق دیں, وہاں پہ وعدہ کر آتے ہیں. نون لیگ نے بھی یہ وعدہ کیا ہوا کہ جی ہم آپ کو ووٹ کا حق دیں. ہمیشہ ایسا ہی ہے, بالکل صحیح. مگر جب بل آیا تو اس وقت اپوز کیا, کیونکہ ان کو میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن نہیں آتی. اب ہونا گیا ہے جو ان کو ڈر ہے وہ یہ ہونا ہے جی کہ 90 لاکھ ووٹ آ گئے, بہت ساری سیٹیں جو ہیں ہماری 10-15 ہزار ووٹوں سے جیتی اور ہاری جاتی ہیں. اب اس میں اتنا ڈال دیں آپ تو رزلٹ چینج ہو جائے گا. اب ایشو کیا تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ان 90 لاکھ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو علیحدہ رکھیں. مثال کے طور پہ میری ایک روٹ سی ایک وہ ہے طالب علم سیاستداں کے کہ 20 سیٹیں آپ ریزرو کر دیں ان 90 لاکھ لوگوں کے لیے, اور وہ 20 کو ہی الیکٹ کریں. 40 کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں, وہ جن کو ووٹ ڈالیں گے وہ جیت جائیں گے. اس سے آپ کی جنرل کانسٹیٹوئنسی جو ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی. آپ نے سینکڑوں سیٹیں بڑھائی ہیں, 20 سیٹیں بڑھانے میں کوئی ایشو نہیں تھا, یا 20 ادھر سے جنرل سیٹ سے کم کر لیتے ادھر سے ان کو دے دیتے, تو اس سے پھر پتہ چل جانا تھا کہ جی دھاندلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, اور وہ 20 سلیکٹ کر لیتے. اب یہ سسٹم آنا ہے سیپریٹ الیکٹورل کے تھرو. اب سیپریٹ الیکٹورل ہے کیا, اس پہ اگر ہم نگاہ ڈالیں پھر ہمیں پاس پہ جانا پڑے گا, اور یہ وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. اچھا, جب پہلی دفعہ 1906 میں سر آغا خان نے جا کے جو لارڈ اس وقت ہمارے یہاں پہ تھے انچارج وائس رائے, ان سے جا کے شملہ میں بات کی کہ جناب یہ جو آپ کا طریقہ جمہوریت ہے نا یہ ہمیں وارا نہیں کھاتا. یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان سے جو بھی پہلے ہوں گے, یا وہ شاید مجھے نام نہیں یاد, ٹھیک ہے, ان سے جا کے بڑی پریزنٹیشن دی. سر آغا خان بھی باہر سے پڑے ہوئے تھے, ان کے کولیگ تھے یہ سارے. ان کے جو سر کریم آغا خان ہیں ان کے دادا کی بات ہو رہی ہے, یہ بھی پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل تھے. انہوں نے کبھی آج تک گرایا نہیں کہ ہماری کتنی قربانی ہے یا ہم سے پیسہ آپ نے کتنا لیا, مگر یہ اس سے ہی قائد اعظم کی شانہ بشانہ. مگر وہ کبھی وہ نہیں جتلاتے. ٹھیک ہو, اور یہ پاکستان قائد اعظم سے آنے سے پہلے کی بات ہے, وہ گئے ان کے پاس, ان کو کہا جی کہ ہمارے صوبے میں 18% ہماری پاپولیشن ہے, سیٹ ہم ایک بھی نہیں جیتے, آپ نے کون سی جمہوریت لے آئے ہیں کہ جو میجورٹی ہے وہ مائنورٹی کو دبائی دے. تو یہ انہوں نے کنوینس کیا پہلی دفعہ, انہوں نے کہا سوچنے پہ مجبور ہو گئے جی واقعی بات ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ 1852 کے الیکشن تھے جس میں انہوں نے کہا ہمیں سیٹ کوئی نہیں ملی. اس کے بعد انہوں نے 1906 میں ہی مسلم لیگ کا قیام رکھا, اور مسلم آل پاکستان مسلم لیگ بنی اس وقت. اور 1916 میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ ایک مل کے جوائنٹ سیشن کیا اور ایک ڈاکومنٹ تیار کیا کہ جی آپ ہمیں بنائیں گے. اس کے بعد جو بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ہوئے اس کے تھرو الیکشن, تو مسلمانوں کی سیٹیں ریزرو ہوتی تھی, اور ہم ان سیٹوں پہ مسلمان ورسز مسلمان ہی الیکشن لڑا ہوتا تھا. آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں ہمارے منورٹیز کی سیٹ پاکستان میں ریزروڈ ہے, کرسچنز کی علیحدہ ہیں, ہندوؤں کی علیحدہ ہیں, پارسیوں کی علیحدہ ہے, وہ اپنی سیٹ پہ اپنے الیکشن لڑتے ہیں. اس طرح وومن کی سیٹیں میں علیحدہ کی ہوئی ہیں, ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں علیحدہ کی ہوئی ہیں, تو ہمیں ایکسپیٹریٹ کی سیٹیں بھی علیحدہ کر دینی چاہیے کہ جی یہ سیٹیں ان کی ہیں, اس پہ یہی لڑیں گے. باہر کے لوگ ہی آئیں گے, یا جو بھی فارمولہ طے کر لیں, یہاں کے لوگ ہوں گے ووٹ باہر والے ہی دیں گے صرف. اسی طرح آپ یہ دیکھیں آزاد کشمیر کی 2 سیٹیں پاکستان سے بھی الیکٹ ہوتی ہیں, ایسے ہی کہ یہاں سے بندے الیکٹ ہو کے تو وہاں جا کے اسمبلی میں پارٹیسپیٹ کرتے. تو یہ ایک ایسی چیزیں تھی جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کو چاہیے تھا ایمیکیبلی
ڈسکشن کر کے آپس میں تو ایک حتمی نتیجے پہ پہنچتے اور پھر اس کو اسمبلی میں لاتے. آلدو کچھ جلدی ہے, ہاں سب کو پتہ نہیں 19 نومبر بھی آ گئی ہے, یہ آنے والی ہے. وہ سننے والوں کے لیے ذرا تھوڑا بتائیں نا کہ یہ 19 نومبر کا کیا چکر ہے. بالکل مجھے نہیں پتا جی, فلانا مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھنا پڑے گا. اچھا, انہوں نے یہ ڈیٹ دی یہ وہ کچھ اس کی بیک شاید وہ بھی, مگر ابھی تو ایکسٹینشن میں سال پورا ہے. ہاں تو اچھا, نہیں وہ چیف صاحب کی بھی جو ہے وہ ابھی چیف صاحب کی بھی محض 1 سال ہے. اچھا اچھا, مجھے نہیں پتا, ویسے چیک کر لیتے. وقفے میں یہی کام کرتے ہیں آج یہی کرتے ہیں کہ اصل میں 19 نومبر کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ 19 نومبر کو ہونا کیا ہے. اور اس کی اتنی, ویسے تو میرا خیال ہے کہ 19 کو کل T20 ہے وہاں پہ بنگلہ دیش میں, پتہ نہیں اس ہیں تو کرکٹر ان کا کہیں وہ ذہن نہ. مولانا صاحب نے کل جلوس بھی نکالا ہے مہنگائی کے خلاف. یہ کس جگہ پہ نکلا؟ پشاور یا اس سائڈ, ان کا اپنا حلقہ ادھر ہے. اچھا, تو وہاں پہ شاید انہوں نے جلوس بھی نکالا. عوام نے کوئی ان کا ساتھ دیا ہوگا وہاں. عوام جو ان کی اپنی عوام اپنی ہے, وہ لوگ ان کے ساتھ نکلتے تو ہیں کافی. جب دیکھیں جو مدرسے میں ان کے ساتھ جو پڑھتے ہیں لوگ رہتے ہیں وہ ان کے فالوور ہیں. اور یہ ان کی بات نہیں ہے, ان کے والد صاحب کے بھی فالوور تھے. ایسے مولانا مفتی محمود ایک بڑے جید علماء بھی تھے, اور ان کے جو فالوورز تھے وہ ان کے فالوورز تھے. تو یہ مولانا صاحب کا اصل میں نا دیکھیں, ان کو بھی بس وہ عادت تھی, وہ کشمیر کمیٹی والا جو دکھ ہے وہ بھی تو ہے نا. اصل میں مولانا جو تھے ان کے والد, وہ کبھی بھی حکومت میں نہیں رہے تھے پہلے, سوائے ایک دفعہ وہ چیف منسٹر بنے, مگر انہوں نے کوئی امارات نہیں یوز کرتے تھے. اچھا, یہ ڈفرینٹ ہے ان سے. انہوں نے دیکھا کہ جی میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنوں گا تو یہ امارات ہے. تو یہ کوئی ویسے الزامات نہیں ہیں ان پہ, مگر یہ بینیفٹ تھوڑا بہت ذرا انجوائے کر لیتے ہیں کہ چلو یار کیا فرق پڑتا ہے کہ اتنا وہ دھکم پیل میں بندہ ذرا ایزی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال ایک لحاظ سے دیکھیں, اوورسیز پاکستانی جو ہیں ہمارے, ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو یہ رائٹ ملا ہے, اور بڑی ہمیشہ سے آپ کی یہ ڈیمانڈ تھی اور آپ یہ چاہتے تھے. ساری اب ذمہ داری بھی آپ پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو ووٹ کاسٹ کریں گے, گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ شاید اس سے مختلف ہیں, بھگتے گی پھر پاکستان کی عوام. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ اچھا فیصلہ کریں گے, امید ہے. اور فی الحال اس کامیابی کو آپ انجوائے کریں, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک, اور آپ کے ساتھ موجود ہیں FM 98.6 لائیو. اس وقت آپ ہمیں ریڈیو سن رہے ہیں. میاں شفقت علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میاں صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے, اور عمران خان صاحب کا جو ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہرحال کہیں نہ کہیں لگتا یہ ہے کہ ان کی کامیابی کا راز اس میں کہیں چھپا ہوا ہے. وہ آج بھی انہوں نے, میں سن رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ میں کہ وہ یہی انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں میں اترتا ہوں جیتنے کے لیے, میرے ذہن میں ہار نہیں ہوتی, باقی جو ہوتا ہے پھر وہ ہو جائے. اس رویے کو کس طرح سے جو ایکچولی ان کے سارے ٹیم بہائنڈ ہے نا, انہوں نے بڑا کام کیا. ایک آزاد گروپ بھی تھا 8 لوگوں کا, وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملایا. جو لوگ ان کے کم ہوئے وہ تو غیر حاضر ہوئے, آئے نہیں, کچھ کوئی بیمار تھے, کچھ آؤٹ آف کنٹری تھے, وہ تو لگا انہوں نے ایز اے سیفٹی میئر 8 لوگ اور بھی آن بورڈ کیے ہوئے تھے کہ کسی بھی صورت میں یہ ہم ہارے نہ. تو وہ نہیں ہارے, وہ جیت بھی گئے. تو یہ اچھی خوشائند بات ہے. بعد میں آفٹر افیکٹ بعد میں آئیں گے. اور یہ ایک جو آئین میں جو امپرومنٹ ہے وہ ایک مسلسل ایک عمل ہے جو ہوتے رہنا چاہیے. اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی, یہ بات نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہوں گی. وہ جلت میں انہوں نے جو وہ دوبارہ امینڈمنٹ ہو جائے گی, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. صحیح. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا, دیکھیں اب بات وہ ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک الیکشنز کا کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے. گو کہ یہ لگتا تھا کہ شاید اگلا سال الیکشن کا, آئی ڈونٹ نو, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. نہیں, الیکشن ان ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, مگر مجھے یاد ہے جو پہلی دفعہ تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آج سے 10 سال پہلے. جی, تو آخری دن میں اسلام آباد میں تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک عجیب سی ہسل بسل تھی, کام ختم کرو, یہ کرو, وہ کرو, کل کیئر ٹیکر آ جائے گی. تو آخری دن اس حکومت کو بھی پتا کہ اس سے اگلا دن نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے کہ حکومت نے الیکشن اناؤنس کرنے,
इलेक्शन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हुए हैं, ठीक है जी, वो फलां डेट को इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, उससे अगला दिन इनके पास नहीं है। अब वहां तक ये पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते वो क्वेश्चन हम उठाते रहते हैं, जो मेरे दिन में बिगोटी कोई नहीं है, उस डेट पे इन्होंने पहुंचना। अब किसी की हुकूमत दरमियान में खत्म नहीं होनी, 5 साल उसको पूरे मिलने हैं। ये वैसे बहुत अच्छी बात, बहुत पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज कि 5 साल बाद उससे पूछे हाँ भाई किया क्या तुमने, अवाम फिर फैसला और करे। जिसने 5 साल पूरे किए वो दोबारा नहीं आया, सिवाय इमरान खान की KPK की हुकूमत के, जिसने 5 साल पूरे किए वो दोबारा नहीं आया। अगर जैसे KPK में उन्होंने काम किया है, कोई इसमें वो नहीं है, और दोबारा इलेक्ट हुए। अगर उन्होंने यहाँ पे भी काम किया अगले साल 1.5 साल में तो दोबारा आ सकेंगे, अदरवाइज नहीं आ सकते। आपकी ये दोबारा आने वाली बात से ही जो है ना ये बात आगे बढ़ेगी कि लगता है ऐसे है कि ओपोजिशन ने तो अभी हार मान ली, वो कहते हैं हम नताइज नहीं मानेंगे, इसका मतलब है कि वो ये जीत जाएगी हुकूमत? नहीं, देखिए अपोजिशन एज ए अपोजिशन यूनाइटेड है, अंदर में सब ने कहानियां सेट की हुई हैं कि मुझे भी ले लो, मुझे भी ले लो, अगली गाड़ी चलेगी मुझे भी बिठा लेना। ये सेपरेटली सारे, उसमें कोई भी पार्टी ले ले वो अपने तौर पे बैठना चाहते हैं, वो बैठना चाहते हैं, और किसी के साथ मिलकर भी बैठने में किसी को इतराज नहीं है। हुकूमत का एक अपना चाम है, वो चाहते हैं। अब आप ये देख ले कि जो थे आसिफ अली जरदारी बेनज़ीर जब शहीद हुई हैं, वो कातिल लीग कहते थे अपना इसको, बिल्कुल परवेज़ इलाही साहब को और उनकी पार्टी को, क्यों लीग नहीं ये कातिल लीग है। बाद में उन्होंने उन्हीं को साथ मिला के तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, एक ओहदा उनके लिए तो ये उनकी सियासत की उनका तरीकाकार है। तो अब कोई भी हो सकते है। अब इमरान खान भी कहे जी मैं चौरों से नहीं मिलता, तो हो सकता कल कोई इनमें से कोई उनके साथ बैठा हो, या ये किसी के साथ बैठे हो। सियासत होनी भी फ्लेक्सिबल चाहिए, इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए। ये कुरान तो नहीं लिखा हुआ हमने, ये तो पाकिस्तान का आइन है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एक दिन भी बात की थी कि पास्कू जो है, जैसे कल पास्कू ने काम किया ना जी, बिल्कुल वो सही आपने बताया कि पास्कू ने काम किया, तो ये पास्कू तो चलते रहेंगे, ये आगे भी चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, 40-50 जो पास्कू हैं इन्होंने कमाल किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि 20 का पास्कू एक और बना ले, जो बाहर की सीटों से इलेक्ट हो। पास्कू चाहिए ना आपको, पास्कू और बना ले, क्या ये वैसे आपकी बात ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है और इसके ऊपर गौर करना चाहिए। असल में वहाँ से तो फैसला आ जाएगा कि ठीक है जी, वो देखें मार्केटिंग बड़ी अच्छी है, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो बहुत अच्छी है। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बड़ा लाइक करते हैं ये धूम धड़का और ये वो सारा, मतलब देखें वो थोड़ा वो उस तरह का माइंड, वो हमसे लिबरल है, क्योंकि उस माशरे में रह रहे हैं, माशरे में रहते हैं, तो वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जब आप वो दे देंगे वोट, उसके बाद तो लोग जो है वो नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि एक अगर 10-15 हज़ार से जो वोट जीता हुआ है, उसको कहेंगे 20,000 वोट बाहर से आगे जो तुम्हारे मुखालफ है, वो तो जीती हुई सीट हार गया ना, उसके लिए तो मसला बन गया। उसको सिक्योर करने के लिए आप ये सीटें अलग करते हैं, और बाद में आप ये देखेंगे ये 20 सीटें जिस तरफ जाएंगी वो जीतेगा। ये पावर का जो है ये जिसको इलेक्टेबल आप अभी कहते हैं जी, इलेक्टेबल कहीं भी आएगा तो वही जीतेगा। तो वो आप देखेंगे अल्टीमेटली ये 20 सीटें जो हमने रिजर्व की होंगी बाहर के हमारे एक्सपेट्रिएट के लिए, ये जिधर जाएंगी उनकी हुकूमत बन जाएगी। ये उस मगर पता चल जाएगा कि ये 20 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर आप ज्यादा फैसिलिटीज देंगे अपने जो एक्सपेट्रिएट है। अब आप ये देखिए एक्सपेट्रिएट को कोई, मैं नहीं समझता कोई जो मुकाम है उनका वो मिलना चाहिए। मुकाम क्या है वो हमें डिस्कस करना चाहिए। जितनी हमारी टोटल एक्सपोर्ट है उतनी ही हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, ठीक है। बस जितनी पूरी 22 करोड़ आवाम मिल के एक्सपोर्ट कर रही है, उतने ही वो 90 लाख लोग जो हैं वो पैसे आपको भेज रहे हैं। ये किसी जमाने में चाइना के साथ भी यही था कि चाइना की टोटल एक्सपोर्ट जो है वो चाइनीज जो एक्सपेट्रिएट थे उतने ही वो पैसे भेजते थे, तो उनकी इकोनॉमी चलती रही। हमारी भी वो आज हमारा ये अराउंड कोई $20 बिलियन जो है वो वहां से बाहर से आ जाता है, तो इतनी ही आपकी एक्सपोर्ट है 20-25 के करीब। 20 तो आ रहा है ऑफिशियल जराये के मुताबिक, 4-5 से ज्यादा आ रहा है अनऑफिशियल। अगर इसको आप और अच्छे तरीके से बैटरेट करें तो ये 30 से भी ऊपर जा सकता है। और दूसरे ममालिक का है, कई ममालिक 100 के नजदीक भी चला जाता है कि 100 बिलियन उनको दूसरे एक्सपेट्रिएट भेजे होते। हमने एक्सपेट्रिएट को ये यकीन दिलाना है कि जो आप पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, वो आपका 2-4 घंटे में पहुंच जाएगा।
جب باقی ذرائع کے ذریعے 2-4 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے تو وائی ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان؟ کیا ہم میں کیا کمی ہے؟ دوسرا ان کی انویسٹمنٹ لانی ہے اچھے سیکیورڈ. یہ میں کہنے لگا تھا کہ وہ ان کی پیمنٹ جو آ رہی ہے, جو ریمیٹنس آ رہی ہے, وہ سیف ہونی چاہیے. نہیں, وہ انویسٹمنٹ جو کریں ابھی جو ہے جو ریمیٹنس آ رہی ہے اس سے گورنمنٹ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ ڈالر رکھ لیتے ہیں, روپیز دے دیتے اور کچھ نہیں کرتے. منی چینجر منی چینجر ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک یہ کام کرے. اگر ان کو ہم یہ کہیں جی یہ پروجیکٹ لگ رہا ہے, یہ ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے, یہاں پہ آپ پلاٹ لے لیں, آپ کی گارنٹی ہے کہ آپ کے پلاٹ کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں, ٹھیک ہے, وہ انویسٹ کرے گی. پھر اس میں ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ ایک ایسی انکم جنریٹ کریں پاکستان کے اندر جو ہمارے جو باقی رہ گئے لوگ, والدین رہ گئے ہیں جو جانا نہیں چاہتے, وہ رہنے پاکستان میں جاتے ہیں, وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے, وہ گئے سیٹ نہیں ہو سکے, واپس آ گئے, ان کی انکم یہاں پہ جنریٹ ہو جائے, ان کو ہر مہینے نہ بھیجنے پڑے. ان کے لیے کوئی ایسے کوئی شیئر ایسے ہوں جو فیکٹریوں کے ان کے حصے ایسے ہو جائیں کہ ان کو ہر مہینے ملتا جائے یا سال کے ساتھ ملتا جائے, وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ جی یہ کوئی ایسا بنا دے. پھر اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں. جب وہ یہاں پہ آ کے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو ہمارے باقی کے ساتھی ان کو لوٹ لاٹ کے کھا جاتے ہیں, تو ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, پھر وہ دوبارہ نہیں آتے, پھر وہ مجبوراً باہر کی چیریٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں اپرچونیٹیز دینی چاہیے کہ جی یہاں پہ چیریٹی اچھی ہو اور صاف ستھری ہو. جیسے عیدی تھے, ان کی بڑی صاف ستھری ٹرانسپیرنسی تھی. شوکت خانم ہے, اس میں لوگ بڑے اچھے کرتے, پیسے بھیجتے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو ان کو ووٹنگ کا رائٹ ملا ہے اس کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. اس پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. بڑی 2 پارٹیاں تو مان رہی ہے کہ جی ہونا چاہیے. اس کے طریقہ کار پہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کی سیٹیں علیحدہ کر دیں. ان کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جیتی ہوئی سیٹ کو ہروانے کے لیے یہ ٹول یوز کیا جائے. یہ نہ ہو, ادروائز ہونا یہ چاہیے کہ آپ پھر ان کو ایک اچھا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پیکیج آپ دیتے ہیں اور ان کو انشور کرتے ہیں کہ جب آپ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈبل سے بھی زیادہ انویسٹمنٹ آپ کو. یہ دیکھیں 90 لاکھ پاکستانی ہیں باہر, اگر ہم 5 لاکھ بھی ہر حلقے میں ڈالنا شروع کر دیں تو سارے رزلٹ چینج ہو جاتے ہیں. 5 لاکھ ووٹ کسی حلقے میں, 4 لاکھ پہ تو ایم ایل اے الیکٹ ہوتا ہے, 5 اگر اور ڈال دے تو کام ہی الٹ جاتا ہے. یہ ایک ایسا ٹول ہے, 2 دھاری تلوار ہے, جس کو جس طرح مرضی یوز کر لیں. تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کی سیٹیں علیحدہ کریں. ان کو کہ جی یہ آپ کی سیٹیں, یہ آپ, اسے نظر آ جائے گا جی کیا رزلٹ کیا آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں, اصل اس کی ٹرانسپیرنسی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنٹ نہ کریں, ہم آر ٹی ایس والا یا اس قسم کا ای وی ایم والا ایک وہ بنائیں, تو وہ پھر نہیں ہوگا. وہ وقت جو ہے نا پھر قوم کا ضائع ہو جائے گا. بہرحال جی, اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی وہ ذکر ہو رہا تھا 19 کا, نہیں پھر آپ کو کچھ ابھی تک 19 کا مل گیا جی مجھے کہ 19 کو چاند گرہن لگنا. اچھا. اب یہ علم جو نجوم ہے یا علم ارضیات جو ہے, اس میں چاند گرہن کہیں پہ بھی لگے, افیکٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے, پوری کائنات میں ہوتا ہے. اچھا, پاکستان میں ویسے نظر نہیں آئے گا, مگر آپ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا ہوگا تو صحیح نا. اس کا کہیں چاند, ہمارے چاند علیحدہ نہیں ہے پاکستان کا, وہی چاند ہے. یہ چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے گا, اس وقت ہماری رات ہوگی تو پتہ نہیں چلے گا. مگر اس کا افیکٹ جو کہتے ہیں لوگ جو مانتے ہیں اس چیز کو, پتہ نہیں مولانا صاحب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. وہ مولانا صاحب کا جو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال وہ کھرا دے کدھر اور نکلتا پہ پھر جا کے, یہ بات کہیں اور نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی کوئی ہے جو ان کو وہ چیز بنا رہا ہے ان کو, تو وہ انہوں نے نشاندہی ادھر کی ہے جو میں سمجھاؤں. اور تو میری مولانا صاحب سے بات نہیں ہوئی, پہنچ گئے اصل شاید. اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا جی مینز ڈے ہے, ٹوائلٹ ڈے ہے, فلان ڈے ہے, وہ تو ہر کنسیڈر نہیں کیے ہوں گے مولانا صاحب نے. یہ چاند گرہن والا جو ہے وہ شاید وہ ہوگا. بالکل صحیح ہے. یہ چاند گرہن اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر وافیت والا رکھے, اور یہی میں نہیں سمجھتا جی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, نیچر کے لاز ہیں. میں یہ کوئی ٹکرانے نہیں لگے, بیچ میں سے گزرنا, انہوں نے گزرنا ہے, اور یہ ہوتا رہے. گزرے گا تو وہ پورا چکر لگائے گا, نہیں گزرے گا تو کیسے لگے گا, نہیں لگائے گا. اچھا, دوسرا جو ہے نا وہ اکثر ہم بات کرتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی جی, اور آج بھی آتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ہلکی ہلکی اسموک جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, اور سارا دن جو ہے نا بلیو می
کہ جہاں کہیں بھی آپ سارا دن گھومتے ہیں پھرتے ہیں دیکھتے ہیں اتنی کی زیادہ ہماری جو ہے نا وہ پولوشن ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. سر اس کے اوپر بجائے کہ کام کیا جاتا, محکمہ موسمیات کی طرف سے ایف آئی اے کو ایک درخواست دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس کا جو غلط فگر ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے جی. تو اب اس کا مطلب ہے اس کے اوپر بات ہی نہ کی جائے اور بجائے کہ آپ ٹھیک کرتے اپنے آپ کو اور لوگوں کی جو صحت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اس کے اوپر کام کیا جائے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لوگوں کو آپ پکڑیں گے کہ کس کس نے کیا پوسٹ لگائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ایک جو کام میرے ذمے ہے وہ میں کر نہ پاؤں تو میں کہوں جی راجہ صاحب پہ آپ پرچہ کرا دیں. اسی طرح میں آپ کو بڑی اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ مجھے سرٹن رائٹس ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا ٹی وی پہ کہ جی فلاں بندہ بیمار ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے حکومت سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے صحت کے لیے, میرے بچے بیمار ہے, صحت کے لیے پیسے دیں. آئین یہ کہتا ہے آپ کی صحت جو ہے نا وہ پاکستان کی حکومت کا فرض ہے. وہ بھیک نہیں مانگ رہا, وہ تو اپنا حق مانگ رہا ہے. اب اس کے حق کو ہم نے بھیک پیڈ کر دی ہے. یہ ہمارا میڈیا بھی اس میں اتنا انوالو ہے. بھائی تم کیوں نہیں کہتے, وہ تو اپنا حق مانگ رہا ہے. ایک ون فائن مارننگ مجھے پتا چلا کہ جی سیکیورٹی گارڈ مارکیٹوں میں رکھنے ضروری ہو گئے ہیں اس کے بغیر. میں نے کہا یہ کیوں ضروری ہو گئے؟ کیونکہ پنجاب اسمبلی نے بل پاس کر دی. بھائی پنجاب اسمبلی نے بل کیسے پاس کر دیا؟ میری سیکیورٹی, وہ تو ذمہ داری, میرا آئین مجھے تحفظ دیتا ہے. میرے مال کی سیکیورٹی, میری جان کی سیکیورٹی, یہ تو آئین تحفظ دے رہا ہے. انہوں نے بل اور پاس کر دیا. کسی نے یہ نہیں کہا, کسی ایم پی ہے کہ جناب یہ تو آئین کے اوپر ایک آپ اور بل لا رہے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ کریں گے. کیوں کریں گے؟ آپ نے پولیس کس لیے بنائی؟ ہم سے ٹیکس کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ ہم نہ اہل ہیں, ہم آپ کی سیکیورٹی نہیں کر سکتے, آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں. اسی طرح آپ کی ہیلتھ, پرائیویٹ ہاسپٹل کا کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان کے آئین میں. 100% ہیلتھ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے آپ کو. آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو ہیلتھ دیں گے. نااہل ہے, نہیں دے سکے. پرائیویٹ ہاسپٹل بننے بھی شروع ہو گئے اور رسپونڈ بھی کرنے شروع ہو گئے. انڈسٹری بن گئی وہ تو پوری. اسی طرح ایجوکیشن, وہ بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میٹرک تک ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. نہیں دے سکے. ہم اپنے بجٹ کا 2-4% اس کے لیے رکھتے ہیں, وہ بھی اب ہم نے کہا جی فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہمیں اس پہ بات کرنی ہے, اس پہ ڈبیٹ کرنی ہے, گورنمنٹ کے اداروں سے بات کرنی کہ جی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آئین کی آرٹیکلز فلانے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کرے. آپ وہ رسپانسبلٹی پوری بھی نہیں کر رہے, اوپر سے احسان کر رہے کہ یہ ہم نے یہ کر دیا آپ کے لیے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ہیلتھ کارڈ بنا دیا. وہ ہیلتھ کارڈ کیا ہوتا بھائی؟ میرا شناختی کارڈ جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ ہے. ویری گڈ. مجھے میرے شناختی کارڈ پہ ہیلتھ کیئر ملنے چاہیے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ہاں, اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ پے کریں. میں پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرواتا ہوں, میرے شناختی کارڈ پہ آپ پے کریں کیونکہ آپ نااہل ہیں. اب اس پہ ڈبیٹ شروع ہوگی. میچورٹی ہم لائے ہیں کچھ اپنے سٹیزن میں, کچھ اور آئے گی, پھر ہم بات کریں گے جی جناب مائی شناختی کارڈ از مائی ہیلتھ کارڈ. دیکھیں یہ جو فیسوں کی بات آپ کر رہے ہیں نا پرائیویٹ سکولز کی, یہ واقعی ایک بہت بڑا المیہ بن گیا سوسائٹی کے اندر. یہ گھر گھر کی کہانی. دیکھیں جی میری ایجوکیشن جو ہے, میں نے آفٹر گریجویشن 3 ڈگری کی ہے. ماسٹرز ان فلاسفی, ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس, LLB. میری ٹوٹل ایجوکیشن پہ 1 لاکھ روپے خرچ نہیں ہوا. میں کسی وقت حساب جوڑتا ہوں نا, کلاس 1 سے لے کے تو 20-22 کلاسیں بنتی ہیں. اب تو آپ ایک بچے کی 30-35 ہزار روپے منیمم فیس ہے. اپنا تو پورا وہ بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے, ابھی تو پری نرسری میں 1 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہو, لاکھ سے زیادہ ہی لگ جاتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا؟ پتہ ہی نہیں چلتا. 2-3 سال تھے وہ کہ بچہ پہلی کدو جائے گا, وہ تو نیچے ہی اس کو رگڑتے رہتے ہیں. پری نرسری, پھر نرسری, پھر پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کے بعد پھر کب جا کے وہ میٹرک میں اس نے پہنچنا ہے, تو اس کے بعد پھر اگلی جو تعلیم ہے وہ کیسے حاصل کرنی ہے. یہ تو پیرنٹس کے اوپر. جو سیلریڈ پرسن ہیں اس وقت, ان کی 75% جو سیلری ہے
बच्चों की स्कूलों की फीस और बिजली के बिल, यूटिलिटी बिल, उचड़ जाता है बंदा। बाकी 25% में वो क्या खाएगा और क्या नहाएगा ये आप खुद इमेजिन करें। वो एक इमोशनल सजा जो है ना वो काट रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो मजबूरी है, बच्चों के सामने वो बोल नहीं सकता कि यार क्या कर रहे हैं। ऑल दो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है, स्टेट उसको फुलफिल नहीं कर रही, वो बेचारा खुद फुलफिल कर रहा है और वो अपनी सैलरी, अपना पेट काट के जो उसने खाना था वो खाने के बजाय अपने बच्चों पे लगा रहा है। बजाय उसको कोई मेडल मिले वो फिर भी मुजरम का वो मुजरम। मुजरम का मुजरम है। हाँ, जिस दिन वो नहीं दे सकेगा तो वो उसके ऊपर ही उंगली उठेगी कि ये तुमने क्या किया। ये बार हम एक्चुअली जो हमारा जो ना सोसाइटी का जो हम बात जहाँ से चली थी जी, कि जो ये महकमा मौसमियात की हाँ, हाँ, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है वो कहता है मेरी रिस्पॉन्स, वो तो मानते नहीं ना, उसको तनख्वाह ले रहा है उसकी, हाँ, मजे की बात है, तनख्वाह ले रहा है, काम नहीं कर रहा और कहता है जी दूसरों पे चढ़ाई कर दे। और इसी तरह बाकी के महकमे देखे कि जी वो कहेंगे जी हमारे पास तो बेड ही नहीं है, भाई ये मेरा काम तो नहीं है बेड आप बनाए या ना बनाए, ये तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो स्टेट का काम है बेड उतने बनाए। आज हमने इस दौर में देखा कि लंदन में भी वही हाल हुआ हॉस्पिटलों का जो पाकिस्तान में है। उनके जब कोरोना के पेशेंट इतने ज्यादा आए तो लोग कॉरिडोर में भी सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है लंदन में भी अगर सोए हैं, लंदन में भी लेटे हैं तो, क्योंकि उन्होंने जो एक डाटा बनाया हुआ था कि हमें 1000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर चाहिए, 2000 मरीजों के लिए एक बेड चाहिए, वो डिस्टर्ब हो गया, तो लोगों को सोना पड़ा, एक बेड में दो भी सोए, इमरजेंसी थी, उसमें कोई हर्ज। हम तो शुरू से ही इमरजेंसी में है, कोई खुदा का खौफ करे किसी वक्त तो इसको बराबर करे कि जी अब बेड हमारे पास खाली पड़े हुए। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए बेड है ही नहीं, या कोरोना बैठा हुआ है या डेंगू बैठा हुआ, या रिजर्व किए उन्होंने, कोई वीआईपी मूवमेंट हो गई तो जी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड्स नहीं मिलते। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही बस नहीं है जी आप 1 घंटे के लिए हम आपको रख लेते हैं, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा। देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल तभी प्रमोट हो सकते हैं अगर सरकारी हॉस्पिटल नाअहल हो, उनको इस तरह नाअहल किया जाता है, उनकी दवाइयाँ इस तरह शॉर्ट की जाती है कि आप मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल जाने में। ये पूरा प्लान है, हर जगह माफिया बैठा हुआ है, उसमें हॉस्पिटल ले ले, उसमें सिक्योरिटी ले ले, उसमें एजुकेशन ले ले, ये सारा कुछ। हाँ सबसे तो यही तो हक थी ना कि आए हैं और कुछ ये बेसिक चीज, मगर वो बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं उनके क्लियर है। वो तो फिर पुराना जो एक हमारा शुरू से एक सिलसिला वही चल रहा है, वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई है, वो सेम वही चीज है। अल्लाह ताला ही इसके ऊपर जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम की मदद करेंगे। हर वक्त हम मुआवजे के लिए दुआ करते रहते हैं। मुआवजे पे वैसे हमने एक प्रोग्राम जो है वो किया भी था, और अगर आपने सुनना है तो उसको आप चेक भी कर सकते हैं। हमारी जिंदगी एक मौजा ही है, जिंदगी भी एक मौजा है जो चल रही है रोज में रोज, ये भी एक मौजा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, इसको वैसे आप मौजा तस्वर इस तरह करते हैं कि बाई चांस, मतलब क्रिकेट का सुना था वो बाई चांस है, तो अब हमारी लाइफ भी बाई चांस ही नहीं। मुसलमान तो इस चीज़ पे देखिए, मुसलमान से क्यों डरते हैं, पूरी दुनिया डरती है, और तो हम मेजॉरिटी में नहीं है, हम 1/3 के करीब हैं या क्लेम करते हैं, सिर्फ इसलिए डरते हैं हमसे कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव, हम ये समझ लीजिए हम कभी भी मर सकते हैं, हमारा क्या है, मौत बाराक है। तो अगर हम ये समझते हैं कि जी हम कभी भी मर सकते हैं, तो मौजे भी हमारी जिंदगी पर मौजा ही है कि हम जी रहे हैं और अगले लम्हे शायद नहीं जी रहे होंगे, या जी रहे हैं तो वो भी एक मौजा है। तो ये हमारा बेसिकली एक डिफरेंट है, स्कूल ऑफ थॉट, तो उससे वो डरते हैं कि जो लोग मौत की परवाह नहीं करते तो उनसे क्या वो लड़ेंगे। जाहिर सी बात है, एक आखिरी थ्रेट तो यही हो सकता था ना, बिल्कुल, कि आप किसी को डरा दें। सर अब आप आए जरा इसके ऊपर बताएं कि ये जो आज राहदारी जो है वो दोबारा से खुली है करतारपुर वाली, पहले तो हम ये सोच रहे थे बंद कब हुई। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात है, लेकिन अभी कोई जो है ना एक इनका वज़ीर-ए-आला पंजाब जो उनके हैं वो लेके आए हैं, 51 लोग हैं डेलीगेशन में, डिप्टी वज़ीर-ए-आला में भी, आई एम नॉट श्योर कि सीएम और डिप्टी सीएम, लेकिन बहरहाल वो एक 51 डेलीगेशन है लोगों का। जी जी जी, तो वो आए हैं, अब उनको वेलकम करें। ये डेलीगेशन जो है ना करतारपुर का जो 551वां ये उनकी बर्थ का है सेलिब्रेशन, और ये शायद यही 19 नवंबर ये भी हो, मुझे नहीं पता कौन सा डेट एग्जैक्टली है, वैसे आज की कह रहे हैं कि आज की है, 18 आज है। तो
ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے انڈیا سے وایا کرتارپور، سیدھا آئے گا بغیر ویزے کے. اچھا ان کے لیے ویزا نہیں چاہیے، کوریڈور دے دیا. اس میں سجدوت سنگھ سدھو جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ اس وقت ڈپٹی چیف منسٹر ہیں انڈین پنجاب کے. اچھا اور انہوں نے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا. عمران خان نے جب اوتھ اٹھایا تھا اس وقت وہ آئے بھی تھے. عمران خان کے ذاتی دوست بھی ہیں اور پرو پاکستان بھی ہیں. سب سے پہلے پرو سکھ ہیں، وہ سکھزم کو انہوں نے پھیلانے میں بڑی یہاں ان کی رکاوٹیں جو ہیں اس کو دور کر. پھر وہ باجوہ صاحب کو مل گئے وہاں پہ، تو باجوہ صاحب نے پھر اس کو کہا کہ اور انڈیا میں بڑی وہ جوتے بڑے اور مگر انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے پورے انڈیا کے میڈیا کے سامنے کہ جی میں اگر مجھے اور بھی چپیاں ڈالنی پڑے گی اپنے سکھزم کے لیے تو میں ڈالوں گا. میں اگر راستہ لے لیا، میں نے 70 سال میں کوئی نہیں لے سکا، اگر میں نے یہ راستہ لے لیا ہے تو میری یہ کام ہے. وہ بندہ دلیر ہے سدھو، کیونکہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے نا تو اس وقت بھی وہ چھکے چھکے مارتے تھے. سدھو سکسر کے نام سے اس وقت بھی وہ مشہور تھے. اور مزے کی بات ہے میاں بیوی کا ایک ہی نام ہے. اچھا وہ بھی سنجوتا ہے اور یہ بھی سنجوتا ہے. وہ کور ہے، عورتوں کو کور کہتے ہیں، اور یہ سکھ ہے. نام ایک ہی ہے دونوں کا، نام ایک ہی، اور لو میرج ہے دونوں کی. اور وہ 1 سال بڑی ہے ان سے. اچھا میں نے ان کے جب یہ چل رہی تھی کنٹروورسی پھر میں نے کافی ان پہ ریسرچ کی اور وہ آج بھی بڑے کلیئر ہیڈڈ. اور وہ ایک کھلائے جاتے ہیں سیاست میں کہ جو حلقہ خراب ہے وہاں پہ ان کو بھیج دے، یہ مہینے 15 دن میں اس حلقے کو ٹھیک کر لیں. اچھا، اور پاپولر ووٹ بھی مل جاتے ہیں. پاپولر ووٹ یہ کسی زمانے میں بی جے پی کے ساتھ تھے. اچھا، بی جے پی سے ان کی ناراضگی ہو گئی تو یہ انہوں نے بی جے پی کو چھوڑ دیا. پھر کانگریس ان کو زبردستی لے کے آئی اور کانگریس میں آنے کے بعد یہ کانگریس جیت گئی. وہاں پہ امریندر سنگھ وہاں پہ چیف منسٹر ہیں. یہ کرتے درتے مین ان کے ڈپٹی یہی ہیں اور یہی سارے ڈیسیژن وغیرہ کرتے ہیں. یہ اپنی سکھ کمیونٹی کے لیے ایک بڑا احساسہ ثابت ہوا. بالکل ایسے ہی ان کا اچھا کام. تو اس کی تھوڑی سی کیا مطلب بیک گراؤنڈ ہے، یہ جب ان کو کیوں ضرورت پیش آئی یہ بنانے کی، یہ جو راہداری انہوں نے بنائی ہے؟ پہلے تو یہ واگا سے انٹر ہوتے تھے، پھر ان کو یہ لمبا پڑتا تھا. یہ کیا مطلب وہاں پہ ہے کیا بیسیکلی؟ وہ تو بابا گرو نانک کا جو ہے نا، وہ بابا گرو نانک ایک ہم نے کافی نقد و حیر اس میں پڑھا بھی ہے. جی جی، یہ ایک سیکٹ ہے سکھوں کا جو ہے، جو فالوور تھے بابا فرید شکر گنج کے، جو بابا گرو نانک تھے خود. یہ ایک بغیر کسی پریشر کے انہوں نے بہت سارے دونوں مذاہب، خاص طور پہ اسلام اور ہندوازم، بیسیکلی ہندو گھر میں پیدا ہوئے تھے اور یہ پیدا ہوئے تھے یہاں پہ ننکانہ صاحب، بڑی فیمس جگہ. اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کی یاترا کی. انہوں نے حج بھی کیا. یہ بابا فرید شکر گنج پہ جا کے انہوں نے چلے بھی کاٹے، ان کی کتابیں بھی پڑھی. اور جو گرو گرنتھ ان کی کتاب ہے وہ 60% جو ہے بابا فرید شکر گنج کا کلام ہے، ان کی کتاب کے ایکسٹریکٹ ہے. اور بیسیکلی وہی ہے کانسیپٹ، وہی ہے جو ہمارے اسلام میں ہے کہ کسی کو بھوکا نہیں سونا چاہیے، لنگر ہونے چاہیے اور مل کے کام کرنا چاہیے. کسی کو کوئی پرابلم آئی ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. آپ بھی اگر اور فقیر والا یا مانگنے والا کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا مگر موجود ہیں یہاں پہ مانگنے والے. سکھوں میں یہ چیز نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا جاتا. آپ سکھ بھی نہیں کبھی دیکھیں گے کبھی مانگنے والا، اور بے روزگار بھی کبھی نہیں دیکھیں گے. ایک دوسرے کی لیگل ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایون کہ ایک صوبہ جو ہے کینیڈا کا، وہاں پہ سکھ میجورٹی ہے اور لینگویج بھی جو آفیشیل ہے وہ پنجابی ہے. تو جہاں وہاں پہ جو پنجابی بولتا ہو اس کو بڑی پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے. وہ بیسٹ کولمبیا اس کا نام ہے، برٹش کولمبیا، اور وینکوور اس کا کیپٹل ہے. تو وہ بڑا وہاں پہ پریسٹیجیس ہے. اور ہر جو آپ کو بڑا بزنس نظر آئے گا وہ سکھوں کا نظر آئے گا. سارا ان کو ہی ہے پورا. اچھا، اب میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کی اسٹریٹجی جو تھی سکھوں کو کوریڈور دینے کی کہ جناب آپ بغیر ویزے کے آ جائیں. ویزا لینا اس لیے ان کے لیے مشکل تھا کہ ہر کسی کو دلی جانا پڑتا تھا ویزا لینے کے لیے. ہمیں سم ہاؤ امرتسر یا جلندھر میں ویزا کونسلیٹ کھولنے کی اجازت نہیں ملی.
جیسے ان کو ہم نے کراچی میں دی ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں بامبے میں دی تھی, اب وہ دونوں بند ہیں. بامبے میں ہم اپنا قائد اعظم کے گھر میں ہمارا کونسلیٹ تھا, کراچی میں ہم نے ان کو دیا ہوا, وہ دونوں ختم ہو گئے. تو اب ایک بندہ بارڈر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ رہا ہے, اس کو 400 کلومیٹر فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے ویزا, وہ فیئر نہیں ہے. اچھا, اس کو دوسرا طریقہ مہذب معاشرے بارڈر پہ ویزا دے دیتے ہیں, اس میں ہمارے کیونکہ ان کے ساتھ اختلافات ہیں, ہم میں یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ کوئی جاسوس نہ ایسے بھیج دیں, کوئی دہشت گرد نہ بھیج دیں ایسے, تو اس میں ہم نے بھی روکا ہوا. اب یہ طریقہ جب یہ کوریڈور کا فیصلہ کیا گیا کھولا جائے گا, تو یہ سارا ہم نے ایریا کوارنٹائن کر دیا ہوا ہے, اس کے ارد گرد بار لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں وہاں پہ جانے کے لیے پورا اپنی ڈیٹیل دینی پڑتی ہے, اپنے شناختی کارڈ دکھانے پڑتے ہیں, اور پھر ہم جاتے ہیں وہاں پہ. ہمارے لیے وہ نو گو زون بن گیا. نو گو نہیں ہے, اسکروٹنی والا ہے. اچھا, ان کے لیے جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے 2 دفعہ چیک ہے. ایک تو انڈین گورنمنٹ چیک کرتی ہے اپنی سائڈ پہ, اور سیکنڈلی پاکستان گورنمنٹ چیک کرتی ہے اپنی سائڈ پہ. ہمارے پاس بھی ڈیٹا ہے کہ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں وہ تو نہیں آ رہے, وہ ہم وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ نہیں آ رہے. اور ادھر والے وہاں پہ جا کے ہم مل سکتے ہیں ایک دوسرے سے, اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں, ہم ادھر سے جاتے ہیں, وہ ادھر سے آتے ہیں. کوئی بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ ریلیٹیوز ہیں, وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ ملنے کے لیے. اب ہم نے رکھا تھا 5000 لوگ روز آ سکیں. ہماری جو فیسیلیٹیشن ہے وہ 5000 لوگوں کی ہے, اور یہ وعدہ کیا گیا تھا آہستہ آہستہ ہم بڑھا دیں گے اس کو, شاید 50,000 پہ لے جائیں گے. ہمارا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم مکہ میں جیسے عمرہ ہوتا ہے ویسے یہ اس لیول پہ ہم لے جائیں گے ود دی پیسج آف ٹائم, کہ آج پہلے دن نہیں. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہے. اس سے پہلے گولڈن ٹیمپل تھا, اس سے پہلے گرو نانک صاحب کا جو تھا وہ تھا, مگر آج کی ڈیٹ میں یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے سکھوں کا. تو اس حساب سے ڈیزائن کیا گیا, بنایا گیا. پلس ایکسٹینشن کے لیے سینکڑوں ایکڑ جگہ رکھی گئی, کہ ویژن تھی کہ جی یہ ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا بھی کسی وقت. مگر سم ہاؤ انڈیا نے 500 سے زیادہ ویزے, کلیئرنس ویزا نہیں دینا انہوں نے, صرف کلیئرنس دینی ہے کہ جی انڈیا کا بارڈر کراس کس نے کرنا ہے. وہ 500 تو بات نہیں, وہ 500 کے بعد انٹرنیٹ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, وہاں پہ اپلائی کریں, آپ کی ڈیٹ نکلے گی. اب اس کو بڑا آسانی سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے, صرف جیسے آپ اپنے جو ایکسپیٹریٹ ہیں ان کو آپ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں کہ جی ووٹنگ رائٹ دے دیا, یہ کر دیا. آپ ایزی ویزا پالیسی سکھوں کے لیے بنائیں. کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ای ویزا ٹائپ جو ہے وہ ای ویزا ہے, آلریڈی ہے, مگر اس کو ٹائم لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک جو ہوتا ہے نا ٹور بنانے, ٹور آپریٹ کرنے, جو آپ کو ان کے لیے نا ایک پاکستان جو نہیں آیا نا ان کے لیے پاکستان پتہ نہیں کیا چیز ہے. وہ ایک ایمبیگوٹی میں ہے, وہ ایک خوف میں ہے. اسپیشلی جو یوتھ ہے سکھوں کی اور باہر سیٹل ہے, باہر بورن ہوئے ہیں, وہ ان کے لیے شاید پاکستان افغانستان کے برابر ہے. حالانکہ جب وہ یہاں پہ وزٹ کر کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ انڈین پنجاب سے بھی بہتر ہے, کہ ہمارے انڈین پنجاب میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو آپ کے ادھر ہیں. موٹر وے وہاں پہ اس قسم کی موٹر وے تو ہے ہی نہیں, ان کے جو ہائی وے ہیں وہ بھی ہمارے نیڑے تیرے نہیں آتے. تو جب وہ یہ علاقہ دیکھتے تو وہ پھر ریلائز کرتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں سے ایسے انٹریکشن ہوئی جن کے بچوں نے ان کو روکا تھا اگر نہ آئے, مگر وہ اس وجہ سے آ گئے کہ ہماری زندگی کی آخری خواہش ہے. جیسے ہم کہتے ہیں حج کرنا یار زندگی, باجی نے بھی کیا نا کہ جی مکہ مدینہ ساڈا ہے یہ نا, تو وہ ان کا وہ ہے بھی. اچھا وہی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ کیوں ہے. اب جگہ پیدائش جو ہے وہ گرو نانک صاحب جہاں پہ ہے, ننکانہ صاحب جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جگہ پیدائش ہے. اس کے بعد وہ پوری دنیا پھرے, اس کے بعد وہ آ کے ایک جگہ سیٹل ہو گئے. جو انہوں نے سیکھا تھا وہ وہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی فار 13 ایئرس. اور وہاں پہ وہ لوگ خانقاہ بھی تھی, وہاں پہ لوگ آتے تھے اپنا روحانی علاج کراتے تھے. پلس وہ کہتے تھے کھیتوں میں کام کرو, یہ چیزیں اگاؤ. وہ ایگریکلچر یونیورسٹی تھی اس زمانے کی, کہ لوگوں کو ٹریننگ کرتے تھے. ان کی روحانی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, ان کی جسمانی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, ان کی ایگریکلچر کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی, اور کس طرح بیہیو کرنا ہے.
اور ہر بندہ جو آتا تھا وہ کام بھی کرتا تھا, لنگر بھی ساتھ چلتا تھا. تو وہ کسی کو موقع ملا تو ان کے وہ کھیت بھی ہم نے ریسٹور کیا کہ یہاں پہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. اور ایک کنواں بھی انہوں نے وہاں پہ کھودا تھا جہاں سے فریش واٹر نکلتا تھا, وہ سارا استعمال کرتے تھے. اور وہ کنویں پہ بمباری کی انڈین نے, وہ اچھا جو 65 کی وار ہوئی اور 71 کی وار ہوئی, باقاعدہ نشانہ لے کے اس پہ بمباری کی. اور وہ بم بھی ہم نے ابھی رکھا ہوا جو چلا نہیں. یہ بھی ان کی ایک کرامت ہے کہ بم تو گرا دیا انڈین نے مگر وہ چلا ہی نہیں. ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپر سرجیکل اسٹرائک کی ہے, سرجیکل اسٹرائک کی ہے, اس کنویں کو جا کے لگا چلا نہیں. انبلیویبل. اور ویسے بھی آپ کے نالج میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, انڈین کی 50% ایمونیشن نہیں چلتی. شاید 50% سے زیادہ. آپ میں بڑی احتیاط سے بتا رہا ہوں, ایسے بھی میں نے ان کے بم دیکھے جو توپ سے نکلتے ہیں تو 5 فٹ پہ گر جاتے. مجھے وہ ایک دم کلپ ذہن میں آ گئی, ایسی نکل گئی, وہ ہوتا ہے یہی ہے, وہیں پہ گر جاتا. اچھا اس میں کیا ہے وجہ ہے نا, انڈین بیسکلی تو بنی ہے, کنجوس ہے, اور وہ اسلحے کو ایمونیشن اس کو کہتے ہیں, اس کو رکھ لیتے ہیں. اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں ایوری ایئر, آپ دیکھتے ہیں باولپور میں ٹینک چل رہے ہیں, وہ ہم شغل میں نہیں چلا رہے ہوتے. وہ اس میں تو ایکسپائر ہو جانا اسلحے نے, اس کو اس سے پہلے استعمال کرنا ہے آپ نے اور نیا لینا ہے. یہ کہتے ہیں جی اسلحہ پڑا رہنے دیں, اور وہ آواز میں سے لگے پھر موقع پہ چلتے ہی نہیں. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ انڈین توپوں کے بیرل ہی پھٹ گئے ہیں, کیونکہ ان کے اندر رسٹ آیا ہوا تھا, گولا گزر ہی نہیں سکا, گولے نے بیرل ہی پھاٹ دی اس کی. کہ جی نہیں تو اتنی بیوقوف قوم ہے یہ, ان کو اتنی مطلب نہیں, وہ دیکھیے وہ تو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں. نہیں یہ کیا اس میں ساری بات میں عقل تو کوئی نظر نہیں آئی, وہ تو توپ کا دانا ہی پھٹ گیا ایسے ہی. اچھا بات اب یہ جو ہے ان کا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بنایا تھا اور وہاں پہ پریکٹس کی تھی اسلام کی, اور بتایا تھا کہ جی کس طرح ہمارا مذہب ہے. تو یہ ان کی وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے پریکٹس کی تھی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ایک کنٹروورسی وہاں پہ کھڑی ہو گئی کہ یہ مسلمان تھے یا سکھ تھے. سکھزم کا تو انہوں نے پرچار کر دیا, تو مسئلہ بن گیا, پنچایت کھڑی ہو گئی, ان کی جو میت تھی اس پہ چادر ڈال دی گئی. تو جب وہ ہوا فیصلہ, کچھ لوگوں نے کہا جی آپ دونوں طریقے سے رسومات کر لیں. جب چادر اٹھائی گئی تو ان کی میت وہاں پہ نہیں تھی. اچھا 2 پھول پڑے ہوئے تھے, یہ ایک روایت ہے, 2 پھول پڑے ہوئے تھے. پھر ایک وہ لے گئے, سکھ لے گئے, اور ایک جو ہے وہ ہے مسلمان لے گئے. وہاں پہ 2 قبر بھی وہاں پہ موجود ہے اور وہ سمادھی بھی وہاں پہ موجود ہے. دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ. اور سام بھاؤ یہ کیونکہ بارڈر سے نزدیک تھی, اس پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی گئی. اب ریسنٹ گورنمنٹ ایک تو اس کی سڑک ناروال سے جاتی ہے, اور ایک گرو نانک صاحب ایک جگہ ہے, موٹر وے کو دے دیا نا, موٹر وے سے اب دے دی. ایک جو ہے ایک انڈیا سائڈ پہ بارڈر پہ ایک مچان بنائی ہوئی ہے کوئی 3-4 منزلہ اونچی, جہاں سے یہ نظر آتی تھی. پہلے اس کو دیکھنے میں وہ کہتے تھے عبادت ہے. اچھا دور سے دیکھ. اچھا پاکستان گورنمنٹ میں اس میں یہ فیسلٹی کی ہوئی تھی کہ راستے کے سارے درخت کاٹ دیے تھے تاکہ آپ کو ویو کلیئر نظر آئے. تو وہ کئی سال اس کو دیکھ کے وہ عبادت کرتے رہے. اب ان کو وہ راستہ دیا گیا کہ جی آپ یہاں پہ. بڑی ہمارے نالج میں بڑا زبردست اضافہ ہوا جی اس حوالے سے بھی, اور ہم ویلکم کرتے ہیں جو ہمارے جو ہمسایہ ممالک سے ہندوستان سے جو سکھ برادری آئی ہے, ان کے لیے یہ بڑی مقدس سرزمین ہے. اور اس بات کی ہمیں بھی اور ایک چیز ہمیشہ جب آپ باہر ٹریول کریں سکھوں کے ساتھ ضرور انٹریکٹ کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ مکے سے بندہ آیا ہو تو آپ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں, ہم تو ہاتھ چومتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اس کو یہ بتائیں گے جی میں پاکستانی اور خاص طور پہ پنجابی ہوں اور میں لاہور سے آیا ہوں, تو وہ اسی طرح آپ کو چومے گے جیسے ہم کسی مکے والے کو چومتے ہیں. یہ بڑی اچھی ٹپ ہے. کہیں سڑک پہ بھی مل جائے گا نا, آپ اس سے سلام دعا ضرور لیں, اس کو کہیں یار میں تیرے مکے تو آیا. یہ بالکل یہ بڑی اچھی ٹپ ہے جی ہمارے. اور پنجابی میں بات کرنی ہے آپ نے, گل کرنی ہے ان کو, پاجی کی حال ہے, تو میں تھوڑے اتوں ہی آیا جی. زبردست. میرا ویسے جو ہے نا ایک پرسنل ان کے ساتھ ایکسپیرینس اس طرح سے ہے
کہ گزشتہ کو 20 سال سے زیادہ کا ایک عرصہ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے. ہماری جو لوہا مارکیٹ ہے اور جو ہمارے سننے والے دوست جو لوہا مارکیٹ کے بڑے شوق سے ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں, وہاں پہ بہت بڑا ایک گرودوارہ ہے. اور جب بھی یہ ننکانہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور یہ کرتارپور اور سارا جب بھی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ اب شروع ہو گیا, تو ہماری مارکیٹ میں بڑی چہل پہل ہوتی ہے لوہا مارکیٹ میں. اس کا کوشش کروں گا ایک کلپ بنا کے بھی جب یہ ان کی رونق لگتی ہے نا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو ہم ان کے لیے باقاعدہ اپنے جو روڈ پہ مال شال رکھے ہوتے ہیں وہ اٹھوا دیتے ہیں, روڈ کلیئر کروا دیتے ہیں, بڑا ایک وارم ویلکم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور بڑی جو ہے نا وہ تسلی سے اپنی عبادات کریں اور خوشی خوشی جائیں تاکہ پاکستان کا بھی جو ہے نا نام روشن ہو. اور آج کے اسی پازیٹیو نوٹ کے اوپر اجازت لیتے ہیں اپنے سامعین حاضرین سب سے. بہت شکریہ جی آپ کا آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کا. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر ملاقات ہوگی. ہمارا واٹس ایپ نمبر اور دوسرا نمبر ہمارا جو ہے وہ آ رہا ہے اسکرین کے اوپر, اس کو آپ دیکھیں, اس پہ میسیج کریں اور اپنے جو سوالات ہیں جو ان پٹ ہے وہ پلیز آپ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.